میں جب جنرل مشرف نے NRO 1 دیا، جو پہلی دفعہ NRO دیا، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچا۔ جتنی بھی کرپشن ہوئی تھی 90 کی دہائی میں، اور یاد رکھیں کہ دونوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹس دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی، اور جتنی بھی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنرل مشرف نے NRO دے کے یہ سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے تھے۔ اس کے بعد جب 2008 سے 2018 یہ دونوں حکومتیں آئیں 5 سال کے لیے، تو انہوں نے پھر سے ایک کرپشن کا دور شروع کیا، اور پاکستان کا جو قرضہ تھا، پاکستان کی لائبلٹیز تھی، وہ 4 گنا بڑھی 2008 اور 2018 کے بیچ میں۔ 6000 ارب سے ہماری جو 6000 ارب 60 سالوں میں قرضہ پاکستان نے اکٹھا کیا تھا، وہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ چلا گیا۔ پاکستان کے جو اداروں کا حال تھا، ملک بینکرپٹ تھا۔ ہمیں جب 2018 میں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس کے بعد ہوا کیا۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی، انہوں نے بڑا شور مچایا، شریف خاندان مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ عمران خان تمہاری بھی باری آئے گی، ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے تھے؟ میں آج جو آپ کے سامنے وائٹ پیپر پریزنٹ کرنے لگا ہوں، اس کے اندر ان کے کون سے کرپشن کے کیسز میں فیصلہ ہو گیا، کون سے انڈر ٹرائل ہیں، اور کون سو پہ انکوائریز چل رہی ہیں۔ یہ میں آج آپ کے سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے سب کو قوم کو پتا چلے کہ ہمارے 5 سال میں ہم نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں کیے، سوائے FIA کا کیس تھا۔ FIA کا جو 16 ارب جو مقصود چپڑاسی کے نام پہ انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے، اس کے علاوہ سارے ان کے کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دوروں میں شروع ہوئے تھے۔ جو پہلے NRO 1 سے صاف ہوا، یہ سارے کیسز 2008 اور 18 کے بیچ میں تھے، ہمارے دور میں نہیں تھے۔ ہمارا صرف ان کو یہ گلا تھا کہ جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکا کر کے کرپشن ختم کی تھی کیسز اپنے، یہ ہمیں بھی پریشر کر رہے تھے کہ ان کو NRO دے دو۔ FIA کا کیس، اور سیکنڈلی انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ملک کی فکر نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں، لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ آپ NRO 2 اپنے آپ کو دیں، یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں۔ میں آپ کے سامنے یہ کرپشن کیسز رکھتا ہوں۔ ان کا جو 3 کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ 3 کیسز تھے ان کے، جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ کو سب کو بتا دوں۔ وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا پیناما پیپرز کے اندر۔ پیناما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا، جس طرح وکی لیکس تھی۔ ان پیپرز جب کب انکشاف ہوا تو پتہ چلا کہ 4 مہنگی لندن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی۔ یہ پیناما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ہٹ کیا۔ پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا، جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی، پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ انکشاف ہو چکا، بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا، مجبوری میں ان کو ماننا پڑا۔ اس کے اوپر سب کو پتا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا، پھر JIT بنی، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، تو اس میں سزا ہو چکی ہے۔ نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے
1.5 अरब रुपए की, 25 मिलियन डॉलर्स की और 8 मिलियन पाउंड्स का फाइन हो चुका है इसको। 7 से 10 साल जेल हो चुकी है इसको, जिसमें से वो झूठ बोल के तो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं बेल पे। मरियम नवाज को 8 साल की सजा हो चुकी है और 2 मिलियन पाउंड्स का फाइन हो चुका है, वो भी बेल पे है, सजा हो चुकी है। और इनके जो 2 बेटे हैं हसन और हुसैन, वो मुल्क से इनके दौर में फरार हुए, हमारे दौर में नहीं, इनके दौर में ये फरार हुए मुल्क से। और ये मैं आपको आज बता दूं कि जब इनसे पूछा गया कि जनाब आपने जवाब देना है, तो दोनों ने कहा हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कोई आप इर्द गिर्द सारे मुल्कों में, हिंदुस्तान देख लें कि कहीं देख लें, कोई डेवलप मुल्क में देख लें कि एक मुल्क का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में, उनकी बिजनेसेस बाहर, और वो कहते हैं कि हाँ, उनके बेटे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। और ये जो एवन फीन्स हैं, ये याद रखें, ये वो है जो पैनामा में इंकशाफ हुआ है। बाकी जो इसके बेटे का एक 1 हाइड पार्क में वो तकरीबन 9 अरब रुपए का जो प्रॉपर्टी है, ये इसके अंदर शामिल नहीं है, ये इंक्वायरीज में शामिल नहीं है। जो इनकी बाकी प्रॉपर्टीज हैं जो छुपी हुई हैं, वो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो कुछ नहीं है जो इनके बाकी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई हैं। तो ये सिर्फ वो हैं जो आपके सामने आए। ये टोटल केसेस मैं आपको बता दूं, इसमें 40 से 45 अरब रुपए के वो केसेस हैं जो कि फैसला हो चुका, जो अंडर ट्रायल है और जिनके अंदर इंक्वायरीज है। 40 से 45 अरब के ये केसेस हैं और 16 केसेस हैं। तो मैं सिर्फ थोड़ा की आपके सामने तफसील रखता हूं ताकि आपको पता चले कि ये जो अब आए हैं इस मुल्क के ऊपर, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये वो लोग हैं कौन? ये वो खानदान है जिसने 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। और ये अब जरा इनके थोड़ा सैंपलिंग देता हूं केसेस के, इनके ऊपर सबसे पहले तो जो, और ये सिर्फ ये केसेस हमारे दौर के हैं, 16 अरब रुपए के FIA के अंदर केसेस हैं। और वो केसेस हैं क्या? वो इन्होंने रमजान शुगर, ये शहबाज शरीफ का केस है, इन्होंने अपने नौकरों के नाम पे पैसा लिया 16 अरब रुपया, जिसमें मकसूद चपरासी के नाम पे 4.25 अरब रुपया आया, और फिर उसको अब डिस्ट्रीब्यूट किया या मुल्क से बाहर भेज दिया। ये अब हो क्या रहा है? मैं जरा ये इसलिए आज व्हाइट पेपर पब्लिश कर रहा हूं। अब इन्होंने FIO के ऊपर आते साथ ही इन्होंने जो डायरेक्टर था, जो इन्वेस्टिगेट था, उसको ट्रांसफर कर दिया। जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे उन सारों को बाहर पोस्ट आउट कर दिया, केस से हटा दिया। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर था इस केस का, उसको कहा कि आप अदालत में नहीं आएंगे, और सारा जो रिकॉर्ड है इन्होंने अपने पास रख लिया। अब ये खतरा क्या है कि ये 16 अरब रुपए के रिकॉर्ड, जिस तरह LDA में उनकी लूट मार थी, इनके वो जल जाते थे सारे रिकॉर्ड्स, ये अब खतरा ये है कि अब ये रिकॉर्ड्स गायब होंगे। यही हुआ था जब जरदारी को NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था, तो स्विट्जरलैंड में इनके पास जो $60 मिलियन का रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, बर्तानिया से एम्बेसडर गया और वो सारा रिकॉर्ड चोरी करके लेके आया और वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो अब वही 16 अरब रुपए का अब रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, और हमें ये खदशा है कि ये जब से ऊपर आए ये रिकॉर्ड अब डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दूसरा केस 4 नैब केसेस हैं इनके ऊपर, 7.3 अरब के इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं। शहबाज शरीफ, वालिद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बेल पे, बेटा हमजा शरीफ वो बेल पे चीफ मिनिस्टर पंजाब, और तीसरा सुलेमान शहबाज बाहर भागा हुआ है। अब वो तैयारी कर रहा है वापस आने की। वो बाहर इसलिए भागा हुआ है कि वो डायरेक्टली इम्प्लीकेटेड है इस केस के अंदर। फिर एक और केस इनका है, वो भी अभी तक
چل رہا ہے، اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا، یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے وہ سے نکالنے کے لیے. سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے. کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلیں جی. اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو 7.3 وہ کیا ہے، جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے، پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے، وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں، اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا، اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جو جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس، اس نے پرائم منسٹر کا جہاز، چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا، اور اس جہاز میں اس نے 39 بیرون ملک کے دورے کیے، 39 فورن ٹرپس کی، 515 اندرونی ٹرپس کی، 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ، ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ بالکل یہ سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیئر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پہ. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی. وہ تو سارا جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل ہوا اس کی جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے, اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے. پھر توشہ خانہ کا کیس, اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس. مجھے بھی یہ گاڑی ملی. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. گاڑی آج بھی پڑی ہے توشہ خانہ میں میری. لیکن ان کا ذرا دیکھیں, آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں, 2 BMW, 1 ٹویوٹا لیکسس, اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہیں, ان کے دور کی بات ہے یہ کیس. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز, جو رولز سے توشہ خانہ کے, اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے تھے توشہ خانہ میں. ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا پھر چیزیں لے سکتے تھے. انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رضا گیلانی نے, اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھ لی. یہ سیدھی نیب کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہا. لیکن ہوا کیا, نواز شریف کو ایک دم جب پتا چلا کہ زرداری نے 3 گاڑیاں نکوا لی ہیں, تو نواز شریف نے جو 10 سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی اپنے پاس مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی, اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا 10 سال کے بعد. جب پتا چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا, جو کہ آپ کو پتا کہ بالکل غیر قانونی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مل کے کیا سب کچھ. 10 سالوں میں جو قرضہ اوپر گیا ان کے کیسز ان کے دور میں, ان سب نے مل کے کیا. پھر میں آپ کو اور ذرا سیمپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے. ایک کیس, اب یہ سارے نیب میں کیس پڑے ہوئے ہیں. ان کا ایک چپڑاسی تھا گلزار, مقصود چپڑاسی کو تو آپ کو سنا ہوا تھا. اب یہ ذرا دیکھیں, جو گلزار تھا
گلزار کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آتا ہے. کون 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے؟ ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے, وہ 50 اورنگزیب بٹ جو کہ اس کو 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے, اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے. ڈی سی او اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اس کے نیچے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریکور کر سکے جو انویسٹمنٹ ان کو پیسہ دیا. پھر ایک اور کیس ہے, میں ذرا موٹے موٹے آپ کو کیسز بتا رہا ہوں تاکہ یہ وائٹ پیپر کا سب کے پاس ہم نے میڈیا کو پرنٹ آؤٹ دے دیا جو آپ تفصیل میں خود دیکھ سکتے ہیں. ایک احسن اقبال, ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹی کلچر کا, سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں, پیپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیچتے ہیں 4.5 کروڑ روپے کے, اور وہ بھی انکوائری ابھی تک پینڈنگ ہے, اور وہ بالکل نیب کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کی جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے. پھر جناب نواز شریف 2013 میں جب آتا ہے, لاہور کا ماسٹر پلان چینج کیا جاتا ہے. لاہور کے ماسٹر پلان کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم 80 کروڑ روپے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائیونڈ کے پاس, اور وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین 80 کروڑ روپے کی خریدتی ہے. پھر چودھری شوگر مل کیس ہے, یہ بھی نیب کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم 12 ملین شیئر خریدتی ہیں چودھری شوگر مل میں 99 کروڑ روپے کے, 12 ملین شیئر خریدتی ہیں. کوئی اس 99 کروڑ روپیہ کدھر سے آتا ہے, اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. کسی کو بھی آپ اگر پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدے 99 کروڑ روپے کے, یہ ابھی تک کیس چودھری شوگر مل کا پرانا چلا آ رہا ہے, اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیب کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے, پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے, ایف آئی اے کو تو ابھی بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے, تو اب نیب کے اوپر ہوگا. اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس NRO 2. NRO 1 میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے. یہ 2008 سے 13 تک 2008 سے 18 تک یہ جتنی بھی اب کرپشن کیسز ہیں, اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے تاکہ یہ پھر سے شروع ہو ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بھجوانے کے لیے. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیسہ کیوں باہر بھجوایا جاتا ہے, کیونکہ جب آپ بڑی پیسے بناتے ہیں, یہ سارے اربوں روپے کے کیسز ہیں, 50 کروڑ کے کیسز ہیں, جب آپ اتنا پیسہ بناتے ہیں تو وہ آپ چھپا نہیں سکتے, وہ آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے, وہ کہیں استعمال کرتے ہیں, بینک پہ رکھتے ہیں, ہم جواب دینا پڑتا ہے. لہٰذا پھر یہ ہنڈی حوالے سے ان کو باہر بھجواتے ہیں اور باہر پھر جا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں. دگنا نقصان, وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے, روپیہ ہمارا کمزور ہوتا ہے کیونکہ ڈالرز خرید کے بھیجتے ہیں. یہ ہمارا نہیں, یہ سارے وہ ملک جدھر غربت ہے ادھر ساری اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں, جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے یہ صرف اس لیے لے کے آیا ہوں آج کیونکہ یہ ضروری ہے اس قوم کو سمجھنا کہ جدھر جو ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے, یہ حکومت صرف یہی نہیں کہ بیرون ملک کی سازش کے تحت یہ اوپر آ کے ہمارے بیٹھ گئے ہیں. دوسری چیز جو ملک کو یہ اب نقصان پہنچائیں گے, پہلے ساری اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے, پھر سے یہ چوری کا بازار شروع ہوگا, دونوں مل کے کریں گے. اور یہ آپ کو سمجھنا ہے, پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں, یہ سارے کیسز ان کے اپنے دور کے ہیں. کیسز جب دونوں اقتدار میں تھے تب کیسز بنائے گئے ہیں, سوائے ایف آئی اے کا کیس یہ جو 16 ارب کا ہے, باقی سارے ان کے کیسز تھے. تو ہمیں جو سارا وقت کہتے رہتے تھے کہ جی آپ نے یہ کر دیا,
انتقامی کاروائی کر دی. ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا. اور جو ایف آئی اے کا کیس ہے یہ اتنا مضبوط کیس ہے, یعنی اس سے مضبوط کیس ہو ہی نہیں سکتا. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام, ڈیٹس ملتی گئی, کبھی بینچ ٹوٹ جاتا تھا, کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی, اور کبھی جا کے نیب کے اوپر نیب میں جا رہے ہیں تو پورا جلسہ کر دیا پکڑ کے. ہمارا انصاف کا نظام ان کو یہ سارے کیسز کسی کو بھی نہیں, سوائے وہ جو ایون فیلڈ کا کیس ہے, کسی کیس کو بھی پورا اینڈ تک نہیں پہنچا سکا. جی جی عباس سر, انتقامی کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں. رات کی صبح آپ کے ایم این اے شیخ صاحب کے بھتیجے کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. فرحت گجر کے اوپر بھی نیب کا کیس بنا دیا گیا ہے. آپ پر تو رسالت کا کیس درج ہو گیا. سر کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں, یہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک مافیا سے ہماری ڈیلنگ ہے. دیکھیں, مافیا جن کو سپریم کورٹ نے جب سسلین مافیا کہا تھا, تو مافیا کا کیا طریقہ ہے کاروائی کا؟ وہ یا لوگوں کو خریدتے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا, ان کے اوپر پیسے دے دے کے خریدا, میڈیا پہ یہ پیسہ چلاتے ہیں. اپنے آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کون سے میڈیا کے لوگ ہیں جو ہر ان کی برائی کی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی اور پروموٹ کرتے ہیں ان کو. آپ کو پتہ ہے, تو پیسہ چلتا ہے. اور جو یہ خرید نہیں سکتے پھر ان کے اوپر یہ انتقام لیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے دیکھا یعنی اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے, ہم اس وقت سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے شب دعا بنا رہے ہیں, ہم نے ساروں کو اناؤنس کیا ہوا ہے, پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا سارے پاکستان میں بھی, بیرون ملک پاکستانی بھی, کہ سارے اس میں شرکت کریں, اور بھرپور شرکت ہوئی. وہ جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے, اور اگلی دفعہ پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا. کسی بازار کے اندر گارڈز کے بغیر چلے جائیں, یہ آوازیں لگیں گی. کئی بیرون ملک چلے جائیں جدھر پاکستانی ہیں, وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لندن کے اندر, یہی ہوگا ان سے. امریکہ میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے ہیں. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر. پاکستانی اپنے یعنی اس کو ذلت فیس کرتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں کو ہمارے اوپر آ کے بٹھا دیا. اور پاکستانی یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتہ ہے, جو خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی ہے, کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ جی ہم نے یہ مدینہ میں ان کو آوازیں لگوائی ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, جو جس میں تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں, وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کرنی. اور پھر اپنی جو ان کی چوریوں اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے, یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے, کیا یہ کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پبلک کیوں نکل رہی ہے؟ آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کے پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے. انشاءاللہ جو یہ میری کال ہے, یہ اس مئی کے اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف. یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا ہے, ایم این اے بھتیجے سے کیا ہے, ہمارے پی ٹی آئی کے, اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ایئرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جیل میں ڈالیں, جہاز سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی کو, اور اس کو لے گئے کہیں. یہی ان سے ہمیں توقع ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی اب جھوٹے کیسز ڈال لیں. جو آپ نے دوسری بات کی فرح خان کی, میں ذرا اس کے اوپر پہلے واضح کر دوں. پہلے تو مجھے اگر شک تھا نا, ہمارے دور میں تو جی نیب آزاد ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, ہم کوئی بات کرتے تھے جی نیب آزاد ہے. اب میں نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے, یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے. پہلے تو کیا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے, یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی, وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات,
انہوں نے اٹیچ کیا کیا کہ جی ان کا جو خامد تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا، کوئی 97 سے 99 تک، 1997 سے 1999 تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ. اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے. تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1 یہ سیدھی انتقامی کاروائی لی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرا کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہے فرا خان. یہ کنیکشن ہے. یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل سمگل کر رہی ہے جمائمہ، وہ اس کا قصور یہ تھا، وہ میری بیوی تھی. ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے، چلے جاتے ہیں. اب بشرا بیگم کو کیا ملنا؟ وہ تو گھریلو عورت ہے، ان کی تو کوئی بزنس یا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا. جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا، 1 سال وہ کیس چلایا. وہ سمپل تھا کہ اینٹیک ٹائلز اسمگل کرنے کا کیس تھا. اینٹیک کا پتہ چلوانا، اینٹیک ٹائلز کا 48 گھنٹے لگتے ہیں. فورینزک اس کا ٹیسٹ کرائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹائل اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا. جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو 1 سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے، صرف انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے. یہ بالکل وہی کیس ہے، یہ بالکل بے قصور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے، یہ پوری ہیئرنگ کی جائے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے، یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. یہ جو قوانین کا ڈلے ہے، انصاف کا ڈلے ہے، یہ اگر نہیں ہو پائے گا اور سالہ سال کیس لٹکتے رہیں گے تو اس کا حل کیا؟ قوم کیسے اس کی کنکلوژن پہ جائے گی؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مئی کے اینڈ میں کال دی ہے، تو یہ پورا مئی کا مہینہ اپوزیشن جو ہے یا موجودہ حکومت ہے، یہ تو آپ کے اکابرین کو جو اریسٹ کرنے کا پلان کر رہی ہے 30 MP کے تحت، تو یہ تو ساری کی ساری موبلائزیشن کو کارٹلائز کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی موومنٹ ہوگی، اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس طرح کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو، اور بھی قوم تیار ہے، آج ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں، پبلک آئے گی، لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک ان لوگوں کو نہیں نظر آئے گی. جہاں تک انتقامی کاروائی ہے، یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتہ ہے. انہوں نے یہی کیا اپنے 30 سالوں کے اندر جب انہوں نے حکومت، وہ سندھ میں وہ یہی کرتا ہے. جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے، سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. اور یہ جو شریف ہیں، ان کا مافیا سٹائل اپروچ، یہ ہم 30 سال سے، شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے کے اندر لوگ مروائے ہوئے ہیں. یہ ظالم آدمی ہے، ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے. تو ہمیں ان کی تیاری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلے گی. جی میں بھی قاسم سوری میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، میں تو اپنی عدالتوں کے اوپر اب خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی اب ان کا بھی امتحان ہے، کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے ساری زندگی یہی کیا ہے. انتقامی کاروائی ان کے ڈی این اے کے اندر ہے. یہ اب سے نہیں، جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا تھا سرفراز، وہاں اس کو ڈنڈے پڑوائے، پھر نجم سیٹھی کو بند کر کے ڈنڈے مارے. یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا. لیکن دیکھیں ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پہ آزاد ہے. کبھی اس طرح کی آزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے.
ہمارے کوئی بتا دے ہمارے دور میں کوئی بتا دے ایک کسی کے اوپر جھوٹا میں نے کیس کروایا ہو. کوئی مجھے بتائے کہ پولیس میں ہم نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا کیس کیا ہو, کوئی جھوٹی FIR کی ہو. پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تقریباً 9 سال ہونے لگے, کوئی بتا دے کہ مخالف کے خلاف کسی کے جھوٹا کیس ہوا ہو. ان کا آتے ساتھ ہی یہ پہلی واردات ہے, آتے ساتھ ہی انہوں نے جب کوئی کیسے کسی کو اس کیس میں ڈال سکتا ہے جب کوئی ان کے پاس کوئی نہ ثبوت ہے, نہ کوئی بتا سکتے ہیں, نہ کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں. کیسے یہ ہمیں FIR رجسٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اور ایک ہی جیسی FIR ہے سارے پاکستان میں. سر آپ اگلی الیکشن چاہتے ہیں لیکن حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیاں شروع کر لی, لیکن اب نئی مردم شماری انہوں نے شروع کر دی ہے, اس پہ تو وہ حلقہ بندیاں بھی ختم ہو گئی. تو اب کیا آپ کا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, الیکشن کمیشن آئین الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ 90 دن میں ان کو الیکشن کروانے کی سارا وقت ان کی تیاری ہونی چاہیے. یہ الیکشن کمیشن اگر 90 دن اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کی, ہر موقع ملتا ہے یہ وکٹمائز کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے عدالتوں کو انفلوئنس کیا جب عدالتیں فیصلہ کر رہی تھی, کہ اس نے جب ان کو کہا کہ جی میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا پتہ نہیں کتنے مہینے میں, 6 یا 7 مہینے میں. ہم سمجھتے ہیں 7 مہینے. اس کو اسی وقت عدالتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈسمس کریں, کسی اور الیکشن کمیشن کو لے کے آئیں, کیونکہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے. شفا ایک کوشچن جو بڑے عرصے سے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ وزارت صاحب کو اپنے اوپر جو ڈیمانڈ ہے ان کے لیے قوم نکلی, ان کے لیے اس وقت نہیں نکلی جب وہ جیل میں بیٹھے. آپ کو یہ دکھایا قوم نے کہ وہ آپ کے لیے نکلی, اور سب سے بڑا منظر اس کو اس دن نظر آیا جس دن آپ روڈ پر نہیں تھے لیکن قوم آپ کے لیے سڑکوں پر تھی, پورے پاکستان میں تھی اور پاکستان سے باہر. اور اب بھی وہ قوم آپ کے لیے آئے گی, آپ کی کال پہ اور ہر کال پہ آئے گی. لیکن اس قوم کا تو مینڈیٹ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہے. ہمارے ادارے میرا کوئی مسئلہ ہو یا ہمارے کسی عام آدمی کا مسئلہ ہو, کس کے پاس جاتا ہے؟ پولیس کے پاس جائے گا, کیس لے کے انویسٹیگیٹ کرے گی وہ, اور پھر عدالت جائے گی کہ فیصلہ سنائیں. نہ عدالت, نہ پولیس, نہ یہ سارے ادارے. عوام کا تو مینڈیٹ بیسیکلی یہاں پر چوری ہوا, وہی عوام سڑکوں پر آ کے بھی بیٹھ جائے. اس عوام کی کیا عزت کرنی ہے ہمیں؟ اسلام آباد میں چیئرمین PTI پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مشرف کے NRO دینے سے ملک کو نقصان پہنچا. مشرف نے NRO دے کر نون لیگ اور PPC کیسز کرپشن ختم کیے. ان کی لوٹ مار کی وجہ سے ملک خسارے میں گیا.